پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اس شخص کے جس کے خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے یوں جھڑتی ہے جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس درخت کے سوکھے اور پرانے ہونے کی وجہ سے ایک بھی پتا اس پہ نہیں رہتا۔ جس شخص کے جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف، خشیت، ہیبت سے کھڑے ہو جائیں، اس کی خطائیں بھی اس کے جسم سے یوں ہی جھڑ جایا کرتی۔ اللہ نے انسانی فطرت بنائی ہے کہ جسم کی کیفیت کا اظہار، جسم اندر دل کی کیفیت کا اظہار جسم پہ ہوتا ہے۔ اندر خوشی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی ہے اور بس اوقات ہنسنے بھی لگتا ہے۔ اندر حزن اور غم ہو تو اس کا اثر بھی چہرے پہ ہوتا ہے، بس اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خشیت اور خوف خدا اور اللہ کی ہیبت، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اثر جسم پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی اللہ کی عظمت دل میں ہے، ایسی اللہ کی بڑائی دل میں ہے کہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلط کر بیٹھا، لیکن فوراً ہی اللہ کا خیال آیا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کی عظمت اور محبت میں۔ جیسے کسی شریف بچے کو باپ نے ساری زندگی نہیں مارا، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ابا کو میری غلطی کا پتہ لگ گیا ہے، اس کے جسم پہ اس کے رونگٹے بس اوقات باپ کی اس عظمت اور محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی کسی خوش نصیب کو اللہ کی ایسی عظمت نصیب ہے، ایسی محبت نصیب ہے، اللہ کی ایسی معرفت نصیب ہے، خطا کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا اور پھر اللہ کا خیال آیا، اس کی عظمت کا فوراً استحضار ہوا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمائیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ خطائیں یوں ہی جھڑتی ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی عظمت، محبت اور خشیت اور خوف نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ امت کو وہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ اتنا خوف دے دے جو آپ میں اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ امت کو دعا سکھائی ہے، اے اللہ اتنا خوف دے دے جو گناہ میں اور آپ کی نافرمانی میں وہ رکاوٹ بن جائے، اتنا خوف نصیب فرما۔ اللہ یہ خوبی ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔